السلام علیکم، ویلکم ٹو کچن ود علیزے۔ آج آپ کے لیے بہت مزے کی اور بہت ہی یونیک سٹائل میں بنی ہوئی اسپیشل سوس کے ساتھ کی میکرونی کی ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ یہ میکرونی بہت مزے کی بنے گی تو چلیے ریسیپی کو شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ چکن کو بوائل ہونے رکھ دینا ہے، اور یہاں پہ میں نے چورس آلو لے لیے ہیں، ان کو ہم بوائل کریں گے جب تھوڑا سا نمک ڈال کے، اور جب یہ آلو جو ہیں ہمارے 90% ہو جائیں گے تو یہاں پہ میرے ایک پلیٹ کے جتنے ہی میرے پاس گاجریں ہیں یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ آپ نے ان سب کو، ساری سبزیوں کو ایک ایک پلیٹ کا حساب، یعنی جتنے آپ آلو لیں گے اتنے آپ گاجر لیں گے اور باقی سبزیاں لیں گے۔ اب سوس کے لیے یہاں پہ میں نے چکن کا جو پانی بوائل جس میں چکن کیا تھا وہ والا پانی لے لیا ہے، اور یہاں پہ میں نے 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی مرچ، 1 ٹی اسپون نمک، اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 1/2 ٹی اسپون ہلدی کا، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی اسپون جو ہے کالی مرچ، 1 ٹی اسپون ہم اس میں چکن پاؤڈر ڈالیں گے۔ اگر چکن پاؤڈر نہیں ہے تو آپ چکن کیوبس بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی لاسٹ میں ہم نے اس میں کارن فلور ڈالا ہے۔ کارن فلور ہی اس کا اصل کام کرے گا۔ تو اب اس کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے کڑھائی میں آئل لے لینا ہے، اور آئل میں ہم اپنے گاجرے اور آلو اور ساتھ ہی شملہ مرچ اور گوبھی، یہ ساری چیزیں آپ کوئی بھی سبزیاں اپنے مرضی کے حساب سے لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس میں بوائل کیا ہوا شریڈ کر کے چکن ایڈ کر دیں گے، اور اس میں ہم یہ والا سوس ڈال دیں گے۔ اور اگر نمک آپ کو اس میں کم لگے گا تو آپ اس میں اور ایڈ کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر مکس کرنا ہے۔ اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ سبزیاں اپنا الگ سے پانی نہیں چھوڑیں گی، جس سے سبزیوں کا کلر خراب ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بس فوراً کارن فلور کی وجہ سے یہ آپ کا سارا پانی فوراً سبزیوں میں جذب ہو جائے گا، اور آپ کی سبزیاں جو ہیں بالکل بیٹھی سی نہیں ہوں گی۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بوائل کی ہوئی میں نے 1 پیکٹ میکرونی لی تھی، وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے، اور اب اس کے اوپر ہم سوسز ڈالیں گے، جس میں میں نے سب سے پہلے وورسٹرشائر سوس ڈالا ہے، اور اس کے بعد ہم اس میں چلی سوس ڈالیں گے۔ یہ آپ تقریباً 4 ٹیبل اسپون یا اس کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے سرکہ، سویا سوس اور تھوڑا سا 1 ٹی اسپون جتنا اوریگینو اور تھائم ڈالا ہے، اور اس کے بعد آپ اس میں اینڈ میں چاٹ مسالہ ڈالیں، کالی مرچ ڈالیں، اور اگر آپ کو نمک وغیرہ کم لگے تو آپ اس میں اس وقت ایڈ کر سکتے ہیں۔ بس اسے مکس کریں، اور یہ ہماری ریسیپی جو ہو گئی ہے تیار ہو گئی ہے۔ یہ بہت مزے کی بنے گی، اس لیے اس کو ایک دفعہ ضرور بنا کے دیکھیں، اور اپنا فیڈ بیک مجھ سے ضرور شیئر کریے گا۔ ملتے ہیں تب تک ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔